اور اسی نے بھائی ایک بندہ کا قتل کیا اس بندہ نے، اصطلاح مامون نے، کیا اس کے پیچھے نواز ہو سکتا ہے ہمارا؟ یہ تو انتہائی پرسنل یہ میں آپ کو میں اس پہ نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. نہیں، میں اس لیے بولتا ہوں مجھے میرے بین لگے، اور اس کے کوٹھیوں سے کیا کرے، اس کی تو زندگی تباہ ہے، اس کے بچے نہیں. میں ابھی محبوب کیا ہے، میں محبوب کو اس طرح جانتا بھی نہیں کیا چیز، کیا میں اس کی ٹھوکری لے کر کے میں پھروں گا تو میرے باپ اور دادوں کا نسل کا پیچھے کیا چیز. بعد میں آئی بھی اس نے دیا کہ بھائی آپ لوگوں کا میرے اوپر ایسا احسان ہے کہ اپنا سیٹ کو چھوڑ کر کے مجھے رشوت کچھ نہ کچھ آپ بھی لیتے ہیں نا. نہیں اس نے دیا تھا. کچھ لوگ پیسے لیتے ہیں، آپ نے کہا سپلائی دے دیا. یہ میں کیوں بولا ہم نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کوہستان ٹائمز. میں ہوں شمس رحمان شمس. آج ہم لور کوہستان کے صدر مقام پٹن میں موجود ہیں. یہاں ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے لور کوہستان کے صدر موجود ہیں. ہم ان سے حالات حاضرہ کے بارے میں ذرا بات چیت کریں گے. ملک صاحب، کوہستان ٹائمز کو وقت دینے کا بہت شکریہ. آپ کی بڑی مہربانی، آج آپ لور کوہستان پہ آئے. ملک صاحب، کوہستان 1976 میں ضلع بنا. 1976 سے لے کے 2018 تک یہاں کے عوام نے مختلف نمائندوں کو خدمت کرنے کا موقع دیا. آپ کی نظر میں کون سا ایسا نمائندہ آج تک کوہستان کی فلاح و بہبود کے لیے اچھا ثابت ہوا؟ شروع میں تو ہمارے کوہستان میں نوجوان نسل تھا، وہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ سیاست کیا ہوتا ہے. آج آپ کے وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں یا عورتوں تک بھی یہاں پتہ چلے کہ بھائی ہم نے ووٹ کس کو دینا، ہمارا اس ووٹ سے کس کو فائدہ ہوتا ہے، ووٹ سے کون لوگ قابل ہے، کوئی لوگ ناقابل ہے، کس کو ووٹ دے کر کے ہمارا حقوق کس طرح لاتے ہیں. آج تمام لوگ اس چیز کو سوچتے ہیں. پہلے تو اس وقت یہ نہیں تھا. 1974 میں مولانا باقی آیا تھا، محمد اللہ جان آیا تھا، ملک چدمن آیا تھا، ملک اورنگزیب آیا تھا، سرنزیب آیا تھا، مولانا عبدالحلیم آیا تھا، مولانا دلدار آیا تھا، پھر اپر کوہستان کا وہ منے آیا تھا، ستار آیا تھا. بہت لوگ آئے تھے، اور ہمارا کوئی ایسا کام انہوں نے ابھی تک عوام کے لیے نہیں کیا، کیونکہ وہ پرانا لوگوں کے وہ دماغ سے کام کرتا. کوہستان کے قیام سے آج تک اس کو اگر ہم کل ملائیں تو کوئی 47 سال بنتے ہیں. 47 سال حکومت پاکستان نے اس ضلع کا درجہ دیا، ایک انتظامی نظام آیا، انتخابی نظام آیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم شروع ہوتے ہیں ایبٹ ہزارہ سے لے کے بشام تک، بشام کراس کر کے جب ہم گلگت بلتستان کے ایریا داخل ہوتے ہیں تو بیچ میں یہ جو بیلٹ ہے یہ ہمیں پسماندہ نظر آتا ہے. نیچے کا علاقہ اور اوپر کا علاقہ ہمیں ترقی پذیر نظر آتا ہے. آیا وہ بنیادی کون سی وجہ ہے کہ یہ پہاڑوں میں جکڑے ہوئے لوگ جو ہیں آج تک بنیادی سہولیات سے اور ترقی سے محروم ہیں؟ کہ لوگ ہمارے پہلے ایم ایل اے گزرے، منسٹریں گزرے، انہوں نے اپنے گھر اور اپنے جیب کو بھر لیا. تو بھر کر کے وہ ایبٹ آباد، ہری پور، پشاور ہر جگہوں میں گھر بنا کر وہاں بیٹھے. وہ یہاں کوہستان پہ وہ پاؤں نہیں رکھتے. آپ کے کیا منشور ہے اس کوہستان کو ترقی پہ چلانے کے لیے، اور اس کوہستان کے اہم جو مسائل ہیں وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے کوہستان کے مسائل یہ ہے، ایک تو ہماری یہاں کالج اور یونیورسٹی میں لوگ نہیں ہیں، کچھ بنے کچھ نہیں بنے. سب سے تعلیم پہ ہماری زبردست وہ ہے سوچے. اس سے بعد ہمارا روڈ ہو، ایسے جگہوں میں بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں ریسٹورز بنائیں، وہاں ٹورسٹ جائیں تو عوام کے لیے فائدہ ہوتا، غریبوں کے لیے فائدہ ہوتا. وہ یہاں ہمارے کوئی ممبر بندے وہ سب سے اپنا پیٹ کی سوچتے ہیں، وہ اپنا بھائی کا سوچتے ہیں، اور وہ اس لیے ہمارے کوہستان پیچھے رہتے ہیں. میری یہ سوچ نہیں ہے. میری یہ سوچ ہے جب میں کبھی ہماری گورنمنٹ آئے یا میں خود ایم پی اے بناؤں، میں یہ آپ کے ساتھ میری یہ وعدہ ہو، کبھی بھی آپ یہاں پوچھیں گے، میں یہ سوچتا کہ یہ کرسی مجھے ملا تو بڑی کافی بات ہے میرے لیے. تو میں اپنے عوام کے لیے چاہے رات کو بھی خدمت ہو، دن کو ہو. مجھے پتہ ہے کہ کوہستان کے کتنا مسائل ہے، وہ مسائل میرے خیال میں 50 سال میں ہم ختم نہیں کر سکتے، اور ہم اپنے کوشش تو کرتے ہیں. ٹھیک. اگر ہم قومی سیاست کی بات کریں اور سیاسی دھارے میں جس طرح کی پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے لوگ چلتے ہیں تو اس میں کوہستان کا ٹریک ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے. ایک تاثر یہ ہے کہ قومی لیول کی سیاسی جماعتوں کا یہ خیال ہے، پچھلے کئی ادوار میں یہ ہوا ہے کہ کوہستان میں جماعتی بنیاد پہ ووٹ نہیں پڑتا، اور لوگ جو ہے نا قراندازی اور علاقائی اتحادات کو لے کے جو ہے نا
آگے آ جاتے ہیں تو پھر اس چیز کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. نہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس کی بات یہ ہے، ہمارا 1974 میں پیپل پارٹی ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارا لوگ کوہستان کو ضلع بنایا، درجیوس نہیں دیا تھا. اس سے بعد آپ کو پتہ ہے وہ کمیلا میں ہیڈ کوارٹر بنا، اس ہیڈ کوارٹر میں جی ابھی تک. اس سے بعد پیٹائی کی گورنمنٹ آئی تھی، ہمارے لوور کوہستان کو ہم نے اتفاق اس لیے کیا تھا ضلع کے اس میں کیا تھا کہ بھائی کسی کی جو گورنمنٹ آئیں گے اسی میں جائیں گے تو ہم اپنے ضلع بنائیں گے، یہاں ضلع بنائیں گے تو ہمارا غریب لوگ یہاں سے کمیلا نہیں جائیں گے. اسی پہ ہم لوگوں نے یہ اتفاق کیا تھا. اس سے پہلے اتفاق کر کے ہمیں پتہ چلا کہ ہر بندہ اپنا پیٹ کے سنتے ہیں، وہ ایک ضلع ہمارے بنائے اس پہ ہم خوش ہیں، ورنہ اور ہمارا کوئی کام نہیں ہو. وہ ٹھیک ہے، علاقائی سطح پہ تو ٹھیک ہے، اتحاد لوگ بھی کرتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں. قرآن اندازی اور اتحاد کے سلسلے میں ان نون لوگ جن کا سیاست سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا وہ آ جاتے ہیں سامنے اور 4-5 سال گزار کے واپس آتے ہیں. لوگ پھر بھی واغیلا کرتے ہیں اور پھر بھی اگلا الیکشن آتا ہے تو اتحاد کی طرف جاتے ہیں. تو ابھی بیچ میں گویا ہیں کہ خاص کر پٹن کیال کا اتحاد ہوگا اور نہیں ہم اسی میں ہم لوگ نہیں ہیں. اچھا ہم نے تو اتحاد تو ہم کرتے نہیں ہیں. اتحاد ہم کرے پہلے تو ہم نے یہ اپنے ضلع کے لیے کیا تھا نا، ابھی ہم اس اتحاد کا حصہ بن گئے ہیں. اس کو سیاست کرنے سے بہتر ہے اپنے گھر میں سو جاؤ. اس طرح پہلے ہمارا 1974 میں ہمارا بڑے سوتے تھے نا، اسی طرح ہم پھر روئیں گے. دوسری بات، کوہستان کو سب سے بدنام کیا جا رہا ہے اور کچھ زمینی حقائق بھی ہیں کہ یہاں کی سیاست میں پیسے کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اور یہ پیسہ جو ہے نا پچھلے کئی دہائیوں سے سریعام چلتا ہے. الیکشن کے وقت لوگ پیسے دے کے ووٹ خریدتے ہیں. جیسے ابھی کے دنوں میں اگر کہیں اس 5 سال میں تو سینیٹر طلعت محمود جو کہ بڑا نام ہے خاص کر خیراتی اداروں میں لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہے، لیکن ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کمپین کر رہا ہے الیکشن کی اور جگہ جگہ جا کے لوگوں کو پیسے دکھا رہا ہے، وہ بھی کیش میں دکھا کے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ یہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا، طلعت محمود یہ پیسے دے رہا ہے نا تو ہمارا کوہستان اپنا ضمیر خود بھیجتے ہیں، اپنا مٹی بھیجتے ہیں. اس سے پہلے محبوب وغیرہ تھے، انہوں نے مولانا باقی کے نسل میں یہ پیسوں کے ایشو انہوں نے چھوڑا تھا. انہوں نے یہ ایشو نہیں چھوڑا تو کسی میں قابلیت ہو تو لوگ اس کو ووٹ دیتے تھے، وہ جا کر عوام کی خدمت کرنا تھا. نہیں وہ تو باہر کا بندہ ہے، وہ پیسے دے رہا ہے تو اپنے مفاد کے لیے دے رہا ہے نا، لیکن اس سے پیسے دلوانے والے لوگ تو آپ کے اور میرے علاقے کے بھائی لوگ ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو شرم آنا چاہیے. کیوں ان کو اس لیے شرم آنا چاہیے، وہ ابھی مجھے بھیجتے یا اور کسی کو بھیجتے ہیں تو وہ شرم ان کو آنا چاہیے. اس لیے شرم آنا چاہیے بھائی ہمارے یہاں کوہستان ایسے ایک جگہ ہمارے بڑے لوگ رہے، کیونکہ ہم والی سوات کی ریاست میں لوگ ہیں، ہمارا ایک نام ہے کوہستان والوں کا، اس کو ختم کرنے والے یہ لوگوں کا ایک سوال بھی ہے کہ دیکھیں ہم نے ملکزم سسٹم کو بھی آزمایا، وہ بھی ناکام ہوئے. ہم نے علاقائی اتحاد کے ذریعے قرآن اندازی کے ذریعے بندوں کو سامنے لایا، وہ ناکام رہے. جیسے ہم نے کہا نا 76 سے لے کے 2018 تک ہم نے سب لوگوں کو آزمایا، کسی نے بھی کوہستان کی ترقی میں ایسے سچ کوئی کردار ادا نہیں کیا. تو ہمارے پاس حل نہیں ہے. ہم ایسے بندے کو مطلب طلعت محمود کو ہم لے لیتے ہیں نا، ہم ایسے بندے کو لے کے آتے ہیں کہ جو ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہو، جو سینیٹر رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے، مطلب وفاقی وزیر رہا ہے، تو وہ آئے گا تو مطلب یہ ہے کہ کوہستان کی ترقی بدل دے گا، ترقیاتی کام کرے گا اور یہ کوہستان کے لیے بہت اچھا ہے، اس لیے ہم سپورٹ کرتے ہیں جو لوگ ان کے حامی ہیں. وہ بات اس طرح جب پاکستان میں ہم نے خود دیکھا کتنا وزیر اعظم بھی آئے تھے، وہ چلے گیا ہے. کتنے ایسے لوگ تھے تو ابھی تک وہ پاکستان میں ان کا پتہ بھی نہیں وہ کہاں ہے. اس طرح طلعت محمود بھی آئیں گے جائیں گے واپس، اس کا بھی پتہ نہیں. مطلب آپ کہتے ہیں الیکشن تک تو وہ نظر آئے گا لیکن اس کے بعد ہم میں غیرت ہے، کوہستان کے عوام میں غیرت ہے. ایسے لوگوں کو کبھی ووٹ دینا نہیں ہے، چاہے وہ جماعت علماء کا ٹکٹ سے ہے، چاہے کسی کے ٹکٹ سے نہیں، تو پھر جماعت علماء کے ٹکٹ سے. ملک صاحب نے کس کو ووٹ دیں؟ یار کوہستان میں کوئی کم ہے لوگ، کوہستان کے لوگ تو اس اہل نہیں ہے کہہ رہے ہیں نا، یہی تو مسئلہ ہے نا. نہیں ابھی نوجوان بہت اہل ہے، سارے لوگ اپنے جیب بھرتے ہیں. جیسے آپ نے خود کہا اسمبلی جاتے ہیں تو پہلی ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ ٹرانس والا ہم کمیشن کھائیں، ہم نے ٹرانس والا کو نوکریوں پہ پیسے کھائیں. وہ میں نے آپ کو یہ بات لوگ بھیجے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ نہیں وہ سیاسی ابھی بات سنو، ہمارے ملک دونوں کی یہ تھے. ملک ان پڑھ تھا، میرے طرح پڑھ تھا، وہ اپنے حقوق نہیں چھین سکتا.
وہ ہمارا محترمہ کے دور میں اس کو بہت بڑی عزت دیا، وہ نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے روڈ اس نے پکا نہیں کیا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے پکا کیا ہے، میں نے لوگوں کو حقوق دلوایا، تو ان سب کو پتہ چلیں گے، وہ بھی نکلیں گے اس عزت کے لیے اپنے لیے، اس کے دل میں ان کو پیچھے اندھیرے میں رکھوں گا۔ آج خود اندھیرے میں یہ دونوں رکھے، دونوں ملک ایک پہاڑ پہ کھڑا ہے، دوسرا پہاڑ پہ ہے، ان کو ابھی نام کوئی نہیں لیتے، تو ہمارا لوڈ کوہستان میں ان کا نام کوئی نہیں لیتا۔ ہم نے دیکھا نا، انہوں نے اپنے اس پہ پلائی ہم نے سب نے دیکھا کہ ہمیں کوہستان کی مٹی سے محبت ہے، ہمیں کوہستان کے محبت، میں درد رکھتا ہوں، میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے، وہ بعد میں جا کے اداروں سے پیسے کھا کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ایسے ہیں ہمارے سامنے۔ میں آپ کو ایک بات کروں لیکن گا، اب سوشل ایکٹیوسٹ بھی بکنے والے ہیں، اداروں سے پیسے کھانے والے ہیں، اور اندازی کے سسٹم والے بھی جا کے کرپشن کرنے والے ہیں۔ کوہستان کی مٹی سے محبت نہیں ہے، ہمارے مشران بھی اس طرح، سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی اس طرح۔ ہمارے پاس کیا ہے متبادل؟ ہم کس کو سامنے لے کے آئیں کہ میں اپنی بات کروں گا نا، اپنے بات کروں گا۔ میں یہ قسم کھاتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پہ ہم مسلمان ہوتا ہے جی بالکل، کہ میں نے کسی دفتر والوں کے ساتھ آج تک اپنا بھتیجا، اپنا بیٹا یا کسی کے میں نے یہ سفارش نہیں کیا جس کو لے جاؤ۔ کوئی بندہ قابل ہو تو اپنے وہ چاہے کیا وہ غریب کا بیٹا چاہے وہ امیر کا ہو۔ کبھی میں ڈی سی آفس میں گیا ہوں یا کسی کے دفتر میں گیا، میں نے کسی کو یہ نہیں بولا آپ یہ کہو۔ آج تک میں نے 10 روپے لے کر نہ میں نے کسی سے کھایا ہے، اور نہ میرے اوپر کوئی ثبوت کر سکتے ہیں، اور نہ میرے ارادہ ہے۔ میرے یہ ارادہ عوام کی خدمت کرنا ارادہ ہے کہ اللہ مجھے زندگی دے، ایک دفعہ میں یہ عوام کو دکھاؤں گا کہ سیاست اس کو کہتے ہیں، نوجوان نسل کام اس طرح کرتے ہیں، اسی پہ آپ لوگ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ لوگ کیوں سوئے کہ کسی تو کوئی تلا مامون آتے، کوئی کدھر سے آتے، ان کو کیوں ووٹ دیتے؟ ٹانس کو دریا میں ڈالو۔ ایک بندہ اپنے گھر سے آتے ہے تو آپ کو خود پتہ، ہمارا گھر سے ہم کم سے کم 3-4 دفعہ ہم لوگوں نے الیکشن لڑا ہے، ہم تھوڑے تھوڑے ووٹوں میں رہ گئے تھے، اور آج تک ہم کسی بھیکا بھی نہیں، کسی نے ہمیں نہیں خریدا ہے۔ سے ٹی ایم اے آفس جلا، جب ٹی ایم اے آفس جلا تو اس کے بعد ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ کوہستان کی جو ہے نا مستقبل کو آگ لگا دیا گیا ہے۔ دیدار خان کے دور میں ان کی سکیموں کے اوپر جا کے ٹی ایم اے کا ایشو بھی مردہ گھوڑا بن گیا، خاموش، کوئی لفظ نہیں بولتا، وہ سکیموں کے اوپر کوئی لفظ بھی نہیں بولتا کہ کروڑوں روپے کے اے ڈی پی کے اوپر لوگ جا کے ہائی کورٹس تک گئے، خاموش ہو گئے۔ وہ کبھی گلگت بلتستان میں ٹھنڈر لگا رہا تھا، خاموش ہو گئے۔ سواد میں مطلب وہ لوگ جن کے اوپر نوجوان طبقے کا 100% یقین تھا کہ بہت ایماندار لوگ ہیں، یہ آواز اٹھا رہے ہیں تو آخر تک لے کے جا رہے ہیں، بہت زیادہ گرم تھے توے کے اوپر جیسے وہ گرم تھے نا، وہ اچانک پیسے ٹھنڈے کھا ہو کر گئے۔ ٹھنڈے ہو گئے۔ کیوں ٹھنڈے ہو گئے؟ یہ ٹیمے کے دفتر جل گیا ہے سر، سوال ایک منٹ، وہ سارے گورنمنٹ کو بھی پتا تھا، سب کو بھی پتا تھا وہ کس طرح جلا ہے، کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا۔ سوال ہمارا یہاں تحصیل جل گیا تھا، قسم کھاتا ہوں، وہ تحصیل کس نے جلایا تھا یہاں کے لوگوں کو بھی پتا تھا، وہ خاموش سے بڑے۔ ہمارے کمیٹی بنایا تھا، 50 رکنی کمیٹی بنایا تھا، واحد میں بنا تھا، آج تک میں ان کا نہیں مانتا، اس لیے نہیں مانتا، مجھے پتا ہے، میرے باپ ہے، میرے چاچے وغیرہ ہے، میں بولتے بوڑھے لوگ ہیں، یہ ہمارے گھر میں بیٹھ کے جرگے کرنے کے لیے ٹھیک ہے، یہ سیاست کی اسی پہ ان کو پتا نہیں ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم نے اجتماعی طور پہ اپنی نسل کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا، ہم نے جو ان کو وعدے کیے اور جو بات آگے کیمرے کے سامنے کی یا محفل میں کی، ہم اس پہ پورا نہیں اترے۔ اب لوگوں میں ایک مایوسی کی لہر پھیل گئی ہے کہ ہمارے کوہستان میں تو نظام ہی کرپٹ ہے، سسٹم ہی کرپٹ ہے، کوئی بندہ قابل اعتماد، قابل بھروسہ نہیں ہے۔ تو اب تعالیٰ محمود کی شکل میں آج آیا بندہ، کل کو جہانگیر ترین کی شکل میں کوئی بندہ سارے آئیں گے، پرسوں کسی اور کے۔ پاکستان میں امیر لوگ تو بہت ہے نا، تعالیٰ محمود تو خیر ایک NGO چلا رہا ہے، فاؤنڈیشن، اس کے پیسے لگا رہا ہے۔ کل کو کوئی بزنس مین آ کے جو ہے کہیں گے کہ ہم چلو جی 20-30 کروڑ روپے لگا دیں گے، سیٹ نکال ہم آپ کی اس سے وہ بات ہم کرتے تھے، یہ بات آپ آگے پہنچاتے بھی کہ کوئی بندہ یہ پیسے دے دے قانونی گورنمنٹ کے، اور اسی میں یہ منع ہے الیکشن میں، ان پہ آپ لوگ نظر رکھے جو بندہ یہ لوگ اس طرح پیسے دیتے گورنمنٹ کے، اسی سے یہ ہے تو وہ بعد میں ریجیکٹ بھی ہوتے ہیں، چاہے محبوب پیسے دیتے وہ بھی ریجیکٹ ہو، چاہے طلع مامون پیسے دیتے اس کو بھی ریجیکٹ کریں گے۔ ہمارے کوہستان کے ایسے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ اپنے حقوق کے لیے یہاں کھڑے ہوتے ہیں
کہ ہم آ کر کچھ کام کریں، وہ پیسے دے کر کے بعد میں ہمارا فنڈ وہ کھاتے ہیں۔ ادھر ہمارے کوستان کی سرزمین میں لوگوں کو کچھ ملنا نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کر کے مار مار کے کوستان کی سرزمین سے ہٹایا نا، تو پھر ہمیں اس سب کوستانیوں کی اس بات پہ چاہیے۔ یہاں میرے گھر کے سامنے آگ لگ گیا تھا، 10 بندے مر گئے تھے رات، پورا رات میں نے قسم کھاتا ہوں ریسکیو والا سب کو میں نے میں آخر اپنا ڈی سی کو منہ سے کیا ہے میں نے نکالا تھا، وہ مجھ سے ناراض بھی ہوا تھا۔ بعد میں وہ ڈیڈ باڈیاں لے کر میں نے کیش میں ڈالا، ڈال کر کے ڈی سی صاحب نے 65 لاکھ روپے دیا تھا ان غریبوں کو، اسی مجبوری پہ دیا۔ وہ ڈیڈ باڈیاں ہم نے ادھر نہیں ڈالا، وہ نہیں دیتا، وہ ڈیڈ باڈیاں میں نے روڈ میں ڈالا، ان غریبوں کو 65 لاکھ روپے دیا، ان کا غم ختم ہو گیا۔ اس سے بعد آپ کے ابو کوستان سے پیسے دیے ہے، چھلا سے پیسے آئے، بشام سے لوگوں نے دیے، انجو آئے تھے انہوں نے پیسے دیے۔ آج کل وہ میرے ادھر ہمسائے ہیں، وہ لوگ بڑے خوشی میں ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چل گیا ہمارے گھر سے 10 بندے گیا، 12 بندے گیا تھا۔ اللہ کے نام پہ آپ دے تو اس کو چھپا کر دے دو، آپ اس کو دکھاتے کیوں؟ آپ کو خود دین میں کس چیز کو دکھا کر کسی کو دینا ہے؟ قسم کا ریا تصور ہوتا ہے، ریا تصور۔ پالس میں ہو گیا تو وہ دکھا رہا تھا پیسے، یہ گاڑی میں یہ بندے مر گئے، یہ میں نے 5 لاکھ روپے دیا، وہ انجوز کو دکھا رہا ہے میں آپ کو پیسے ایسے لوگوں کو دے رہا ہے۔ ایک دوسرا وہ کیا کرتے ہیں، کتنے ہمارے عالم لوگ ہیں، ان کو بھی اس بات پہ سوچ کرنا ہے۔ بھائی ہم عالم دین ہم نے 40 سال لگایا ہے کہ بھائی نماز کے ٹائم ہے تو اس کو آگے کرتے، میں پیچھے ہوتا ہوں، میں اس کے پیچھے ہو کر میرا نماز کس طرح ہوتا ہے؟ اور اسی نے بھائی ایک بندہ کا قتل کیا، اس بندہ نے، اس طرح مامون نے، اچھا، اسی سے ہمارے اس بہن سے ابھی تک بچے پیدا نہیں ہوتے، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو سکتا ہے ہمارا؟ یہ تو انتہائی پرسنل معاملہ یہ ہے، میں آپ کو میں اس پہ نہیں ڈسکس کرنا چاہتا۔ نہیں، میں اس لیے بولتا ہوں مجھے میرے بہن لگتی ہے، اچھا، اور مجھے پتہ ہے اس کے لیے اس نے بڑی بڑی کوٹھیاں بھی بنا کر کے رکھا، اور اس کے وہ کوٹھیوں سے کیا کرے، اس کے تو زندگی تباہ ہے، اس کے بچے نہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ کس طرح آگے کر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ مطلب وہ قومی مفاد میں کس طرح کام وہ قوم کے لیے کیا کریں گے؟ لیکن ہمارے لوگ جو ان کے ساتھ ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو غریبوں کی مدد ہوتی ہے، پیسوں کی مدد میں وہ ہمارا کوستان والا لوگ نہیں ہے نا، یہ کرتے ہیں۔ عباس سرفراز آیا تھا، اس کو تو میرا بھائی کا تھا، مجھے پتا ہے، آخر اس نے 5,000 روڈ لے کر کے گیا، اس نے دنیا کا پیسے لگایا تھا۔ یہ کوستان کے نوجوانوں نے ان کو ایسا بھگایا یہاں سے جو زندگی بھر تک وہ کبھی الیکشن میں نہیں آئے۔ میں ابھی محبوب کیا ہے، میں محبوب کو اس طرح جانتا بھی نہیں کیا چیز، کیا میں اس کی ٹھوکری لے کر کے میں پھروں گا تو میرے باپ اور دادوں کا نسل کا پیچھے کیا چیز؟ ہمارا تو منشور ہے، غریبوں کو منشور ہے پارٹی کا ووٹ نہ بھی ہوا تو آپ اس کے اتحادی ہیں، اس لیے آپ محبوب نہیں، خدا کی قسم یہ ہمارا پارٹی میں نہ ہو، معاملہ جان نہ آیا ہو تو اس کو ووٹ دیتے تو لا الہ الا اللہ محمد نہ ہم نے زندگی میں دیا ہے پہلے۔ اچھا، زندگی میں ہم نے ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیا، کیونکہ زندگی میں صوبائی میں تو ہم خود کھڑے ہوتے تھے گھر سے، اور قومی ووٹ ہم نے ان کو نہیں دیا ہے، تو بعد میں ہمیں ادھر تھوڑا واٹر سپلائی بھی اس نے دیا تھا کہ بھائی آپ لوگوں کا میرے اوپر ایسا احسان ہے، اپنا سیٹ کو چھوڑ کر کے مجھے رشوت کچھ نہ کچھ آپ بھی لیتے ہیں نا۔ نہیں اس نے دیا تھا، کچھ لوگ پیسے لیتے ہیں، آپ نے کہا واٹر سپلائی دے دیا، یہ میں کیوں بولا، ہم نے اس سے ہم نے یہ نہیں کہا جب ہمیں کچھ دیا، ہم نے اس کو ووٹ دیا، وہ تو بھی ایک قسم کی سیاسی رشوت، کس بات میں دیا تھا، اور اس بات میں ہم نے دیا تھا یار یہ محبوب کو ہم نہیں دیں، صوبائی دے تو ہم آپ کو قومی ووٹ دیتے، ہم مولانا کو نہیں دیتے، اس نے نہیں دیا تو ہم نے کہا یار چلو یہ ہمارا پٹن کا ہے، اس محبوب کو ہم نہیں دیں گے، تو محبوب بھی ایک منٹ محبوب بیٹھ گئی۔ بعد میں اس نے اسکیم لگے 30,000 روپے کا، ایک پیچھے ادھر ہمارے گھر اس کے لیے واٹر سپلائی میرے بھائی تھا اس کے نام پہ دیا تھا، ہم نے نہ کبھی اس سے مانگا ہے۔ اگر ہم موازنہ کریں طلعت محمود اور محبوب اللہ جان کا تو دونوں جانب سے یہی تاثر ہے کہ ایک سیاسی رشوت دیتا ہے اسکیموں کے نام پہ پرسنل، اور دوسرا کیش پیسے دے دیتا ہے۔ لیکن اس مٹی کی محبت کرنے والے لوگ کا ایسا بندہ آپ لوگوں کو نہیں ملتا ڈھونڈے سے کہ وہ واقعی اپنی ذات سے بالاتر ہو کر اس تینوں ضلعوں کے اللہ پاک کسی کو نکالیں گے یار، اس طرح تو نہیں ہوگا۔ ابھی نوجوان نسل اٹھے، یہ اٹھے، میں آپ کو لکھ کر کے میں سے کچھ ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے تو بھی بڑے جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ کچھ شرم آنا چاہیے، وہ پھر ایسے نہیں ہوگا، وہ کرتے میں نے کیا نا، قسم کھا شمل، آپ کو پتہ ہے نا بہت سارے لوگ اس طرح ہیں، آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو قسم کھا کر کے اب میرے اسی دفتر میں جا کر میرے ریکارڈ بھی چیک کرو، یہ معشوق نے ابھی تک آپ لوگوں سے کوئی چیز مانگا ہے؟ عوام کو مانگا میں نے، عوام کے لیے میں نے کیا بھی ہے، ہمارے پیچھے کیا حال کے روڈوں پہ بڑے مسائل تھے، میں نے کیا ہے، یہ ریلیف میں نے ان کو دلوایا ہے،
خوب دلوائے ریلیف، اپنے ہاتھ سے بھی دلوایا ہے، پارٹی کی طرف سے ملا تو وہ بھی دیا ہے، یہ ڈی سی کے آفس سے بھی میں نے نکال کر کے عوام کو دلوایا ہے۔ آخر میں کیا پیغام آپ ہمارے دیکھنے والوں کو؟ میرے یہ پیغام ہے کہ نوجوان نسل کو ان چیزوں سے گریز کرو، ایسے بندے کو منتخب کرے، ایسے بندے کو ووٹ دے، وہ آپ کے حقوق لے کر کوہستان کی یہ مٹی اس طرح والی سواد میں اوپر سے نام تھا ایک، وہ نام ہمارا دوبارہ روشن ہو۔ ایسے لوگوں کو منتخب کرو، ایسے پیسوں کے والوں کے پیچھے مت جاؤ، اپنا ایمان کو ختم مت کرو، اپنا غیرت کو ختم کر، کوہستان کے نام یا غیرت کے نام پہ۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ ناظرین، یہ معشوق الرحمان ملک صاحب سے ہماری تفصیل گفتگو ہو گئی، کیا انہوں نے کہا، ہمارے سوالات آپ نے سنے۔ مٹی کی محبت کے سلسلے میں بڑی جذبہ ہے ان کی۔ پروگرام کا اختتام اس شعر کے اوپر کرنا چاہوں گا کہ اپنی مٹی سے محبت تم بھی کرو ہم بھی کریں، اپنی مٹی سے محبت تم بھی کرو ہم بھی کریں، اس کا جو حق ہے ادا تم بھی کرو ہم بھی کریں، وہ ما علینا الا البلاغ۔ خدا حافظ۔